کوئی نہ کوئی خدا کا خادم آئے اور ہم برکت پائیں اور خدا کے نام کو جلال ملے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. آواز بڑی کر دیں. ہاللیلویا پریز دی لارڈ پریز دی لارڈ. خدا کی حضوری میں جب ہم آتے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے, خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے, میں خدا کی کسی بھی نعمت کو فراموش نہیں کرتا. یہ آواز خدا نے دی ہے, ہمیں خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنا ہے کیونکہ خدا بھلا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. سو خدا کے نام کو جلال ملے. آئے زوردار تالیوں سے پاسٹر اسٹیو کو ویلکم کرتے ہیں. تالیوں کی آواز بڑی کم ہوتی ہے. یہ خدا کے اندر جو ہے, جو خدا کا کلام, جو زندگی بخش کلام, خدا کے منہ کی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں اور ان کے وسیلہ سے کلیسیا برکت پاتی ہے, زندگیاں برکت پاتی ہیں اور خدا کے نام کو جلال دیتا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی وزیر بھٹی سامنے آئیں. یہ میرے باپ بھی ہیں, بڑے بھی ہیں. ہاللیلویا پریز گاڈ. ان کے لیے بھی زوردار تالیاں بجائیے گا. میں چاہتا ہوں کہ ہاللیلویا پریز, تالیوں کی آواز کا میں گلدستہ چرچ کی طرف سے. ہاللیلویا. تھینک یو. پلیز بیٹھیے گا. ہاللیلویا. ایک مرتبہ بڑا شکرگزار ہوں پاسٹر رشید کا, ان کی ٹیم کا, جس نے موقع عطا کیا کہ خدا کے زندہ کلام کو آپ تک لے کر آ سکوں. شکرگزار ہوں زندہ خدا کا جو اپنے کلام کے وسیلے سے ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ اس کے سچی موتیوں کو آپ کے سامنے رکھ سکیں. آئیے میرے ساتھ نکالیے عبرانیوں کا صحیفہ پرانے عہد نامے سے. کس میں سے یہی بات ہے. جاگ رہے ہیں, سوئی تو نہیں ہے, میں کون گیا سے جاگ رہے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. آئیے نکالیے نئے عہد نامے میں سے عبرانیوں کا صحیفہ ہے, اس کا 9واں باب, اور اس کی خدا کی زندہ کلام سے ہم دیکھیں گے اس کی 12ویں آیت. میرے ساتھ یہ گا اگر بیت المقدس ہے تو نکالیے, اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس خدا نے 2 کان ضرور دیے سننے کے لیے. خدا کی زندہ کلام میں لکھتا ہے, بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور اپنی خلاصی کرائی, کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ اور ناپاکوں پر چھٹکانے سے زہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے, تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو اصلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا, تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں پاک نہ کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا ان کا شکر ہو. ابھی ہم نے کچھ دن پہلے کرسمس کی خوشیاں منائی دسمبر کے اندر, اور فروری میں بھی ہم روزوں کے ایام میں آگے, کچھ لوگ دکھ میں آگے, اور ہم نے پاک راکھ کے بدھ سے دن کا آغاز کیا. کچھ لوگوں نے ماتھوں پر راکھ بھی لگائی. اس کے بعد پاک جمعرات آئے گی, پھر پاک جمعہ آئے گا, پھر گڈ فرائیڈے آئے گا, پھر سن رائز کی ہم عبادت کریں گے. اس کے بعد ہم ایک گیت گائیں گے, ہاللیلویا ہاللیلویا بولو یسوع, ہاللیلویا بولو یسوع. اس کے بعد کیا کریں گے؟ پھر کرسمس کا انتظار کریں گے, پھر کرسمس منائیں گے, پھر کیک کاٹیں گے, ڈانس کریں گے, پھر وہ روزے آ جائیں گے, پھر ہم روزے رکھیں گے, پھر ہم دکھ کو محسوس کریں گے, پھر یسوع کو زندہ کریں گے, پھر ہم اسی طرح ہماری زندگی کا آخر ہو جائے گا. خدا کے زندہ کلام کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جو میں نے آپ کی زندگی میں یہاں پر پڑھا ہے,
خوبصورت بات یہاں پر لکھی گئی ہے، اگر آپ نے غور سے سنا ہے، رب کا کلام کے اندر لکھا ہے کہ اپنے ہی خون کو لے کر وہ پاک مکان میں ایک بار ہی داخل ہو کر ابدی خلاصی دلائی۔ پھر یہاں پر لکھا ہے ایک اور چیز میں پڑھنا چاہتا ہوں، جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر پھرنے سے زہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر ہم گنتی 19واں باب اس کی پہلی آیت کو دیکھیں تو یہ عبرانیوں کا صحیفہ یہودیوں کے لیے لکھا گیا تھا۔ یہودی ایک بات اکثر پہلی صدی کے اندر مسیح کلیسیا کے درمیان رکھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ راکھ بھی ہماری، یہ 10 حکم بھی ہمارے، یہ روایتیں بھی ہماری، تمہارے پاس کیا ہے؟ ایک میز، ایک پیالہ، ایک روٹی، تمہارے پاس اپنا ہے کیا؟ وہ مسیح کلیسیا سے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے تانے بھی لگاتے، کبھی مذاق کرتے کہ یہ سب چیزیں تو ہماری ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس مسیحو ہے کیا؟ اپنا تمہارے پاس کون سی چیز تمہاری اپنی ہے؟ یہ راکھ بھی ہماری، یہ روایات بھی ہماری، یہ مثالیں بھی ہماری، 10 حکم بھی ہمارے، تمہارا کیا ہے؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ کتنے لوگ جانتے ہیں کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس زندہ خدا کا بیٹا یسوع۔ یس، آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس وہ ہے جو ابراہیم سے بڑا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے اس نے کہا ابراہیم مجھے دیکھنے کا منتظر۔ آپ کے پاس وہ ہے جو فرشتوں سے بڑا ہے، کیونکہ آسمان پر سے اسے وہ نام بخشا گیا کہ ہاری گھٹنا چاہے آسمانوں کا ہو زمین کا ہو اس کے سامنے جھکے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ ہارون سے بڑا ہے۔ ہارون تو بیلوں کا، بچڑوں کا، گائے کا، ہر طرح کا خون لے کر مسجد پر جاتا، لیکن آپ کے پاس کون ہے؟ عبرانیوں کہتا ہے وہ اپنا ہی خون لے کر ایک بار ہی اپنی مکان پر چلا گیا اور اپنی خلاصی آپ کی کرائی۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ پھر بول میرے پاس ہے رسول اللہ، بول گئے کیا ہے آپ کے پاس؟ واضح نہیں، خداوند آپ کے پاس یسوع ہے۔ بے شک کلام یہ سکھاتا ہے آپ کے پاس یسوع ہے، آپ کے پاس اس کا جلال ہے۔ اور دیکھو میرے یسوع کا جلال، جب اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے بدروحیں نکلتی ہے، اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے تو بے شک کوئی بادشاہ بنتے ہیں۔ اس کا جلال دیکھو ظاہر ہوتا ہے، اندھے دیکھتے ہیں، جلال ظاہر ہوتا ہے تو ہر طرح کی بدروح بیماری جاتی ہے۔ اس کا جلال دیکھو، بڑا برس کی چھوٹی ہے تو شفا پا جاتی ہے۔ ہاللیلویا، بے شک اس کا جلال آپ کے پاس ہے۔ وہی کلام یہ سکھاتا ہے جب جب اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے تو جلال کے سامنے ہر چیز بچ جاتی ہے۔ جب سورج نکلتا ہے، چاند مان پڑ جاتا ہے، اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ بے شک سورج نکلتا ہے تو ستارے چلے جاتے ہیں، ہر طرح کے سیاچے چلے جاتے ہیں، سیارے چلے جاتے ہیں۔ جب میرے یسوع کا جلال چلتا ہے تو ہر ایک راہ، ہر ایک بات، ہر ایک مثال پیچھے رہ جاتی ہے تو رہ جاتا ہے تو میرے یسوع کا اینا آستا میں انہی جو چکا تجھے کروالا دادا جلال دا پتا نہیں دانا اینا جلال یسوع دا بندے۔ بے شک کلام کے اندر لکھا ہے ایک شخص تھا، اس نے کہا خدا میری گھر آ۔ ایک شخص دوسرا تھا، اس نے کہا میری بیٹی کو شفا دی، اس نے کہا میں تیرے گھر آؤں گا۔ اس نے کہا کہ آرام کی ضرورت نہیں، تو کہہ دے تو میں شفا پاؤں گا۔ ایک اور شخص تھا زکئی، بڑا اونچا لمبا جوان شخص، جاگرے چھوٹی کر دیا، لیکن اس نے عجیب کام کر ڈالا۔ وہ تخت پر چڑھ گیا، یسوع کو وہاں دیکھا، یسوع نے کہا نیچے اتر، آج میں تیرے گھر جانا ضرور ہے۔ وہ شخص بھی گناہگار تھا لیکن اس نے شفا لے لی، یسوع کو نہ اتارا، لیکن جس نے یسوع کو اپنے گھر اتارا۔ اور کلام یہ سکھاتا ہے ایک ہی شخص تھا جس کے بارے میں یسوع نے کہا اس گھر میں کیا آئی ہے؟ نجات آئی ہے۔ شفا نہ لے کے جاؤ، یسوع کو اپنے پاس لے کر جاؤ۔ شفا تو کوئی بھی لے گیا، شفا تو انڈا بھی لے گیا، شفا بہت سے لوگوں نے لی، لیکن جس نے یسوع کو اپنے گھر میں اتارا وہ کیا لے گیا؟ نجات لے گیا۔
آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. خدا کا زندہ کلام آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں. بڑی خوبصورت بات آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں. بے شک کلام یہ سکھاتا ہے گائے کی راہ. بے شک کلام کے اندر لکھا ہے ہارون خون لیتا چھڑکتا جس سے زہری پاکیزگی کی حاصل ہوتی، لیکن کلام عبرانیوں کے مصنف کہتا ہے اس سے ہمیں ابدی گناہوں کی معافی ملی ہے. اور کلام کے اندر یوحنا پہلا باب 16 آیت میں لکھا ہے کیونکہ اس کی معمولی میں سے ہم نے پایا فضل پر فضل پایا. اور اس لیے تو زبور نفس کہتا ہے فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے. خدا کا کلام سکھاتا ہے. اس لیے خدا نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں. کوئی اور چیز تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ کلام یہ سکھاتا ہے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ایک ہی نام بخشا گیا ہے، اور وہ نام کون سا ہے؟ یسوع ناصری. اس لیے اس نے کہا راہ بھی میں ہوں، میں حق بھی میں ہوں، اور ہر رات کی زندگی بھی میں ہوں. اور یاد رکھیے یوحنا کہتا ہے پہلے باب 30 کے اندر دیکھو خدا کا پردہ جو گناہوں کو اٹھانے چاہتا ہے. ایک ہی بڑا ہے، ایک ہی نام ہے. اور وہی عبرانیوں کا مصنف یہودیوں سے کہتا ہے تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس کیا ہے؟ یہاں پر وہ کہتا ہے میرے پاس وہ بڑا ہے جو ابدی بڑا ہے. تو بڑا کہیں تو بڑے کا خون لے کر بچوں کا خون لے کر جو خون دیتا تھا جس سے گناہ معاف نہیں ہوتے تھے چھپ جاتے تھے، لیکن میرا بڑا میرا خدا جو بے شک وہ اپنا خون لے کر آسمان پر ابدی گھر میں چلا گیا اور اس نے ابدی خلاصی ہماری زندگی کے اندر رکھی. سمجھ رہی کہ نہیں ہے؟ آ رہی ہے. بے شک خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے اس کی عظیم قربانی سے. وہ تو فسا مناتے ہیں زمینی بڑے، لیکن ہمارا بڑا جس کی آپ تیاری کرتے ہیں، جس کو آپ مانتے ہیں، اگر اس بڑے کی اس عظیم قربانی کو سمجھتے نہیں، شفا ڈھونڈتے رہتے ہیں، کہیں اور گناہوں کی معافی ڈھونڈتے رہتے ہیں، گناہوں کی معافی ہدیوں میں ڈھونڈتے ہیں، دیگوں میں ڈھونڈتے ہیں، کسی اور میں ڈھونڈتے ہیں، تو بے شک آپ غلطی پر ہیں. پھر آپ آسمان پر جائیں گے تو بے شک وہ کہے گا میں تمہیں نہیں جانتا ہوں. بے شک خدا کی عظیم قربانی سکھاتی ہے. آپ تو یہ کہتے ہیں ہاللیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا، لیکن اس بڑے نے فسا کا مطلب چینج کر دیا. اس نے قربان ہو کر بے شک اس نے قربانی کے وسیلے سے اپنی بڑا جب ذبح ہوا تو اب یہ خدا کا کام سکھاتا ہے. اب یہ کہنے کا وقت ہرگز نہیں، کیونکہ اس نے موت کو ہرا کر بے شک موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک نیا نعرہ ہمیں دیا. وہ نعرہ کیا تھا؟ اے موت تیرا ڈنگ ہولی نہ کیا کرو میرا جوش میں ہو جانا ہے. لگا دعا کہنا پاس صاحب نے سارا جوش ختم کر دیا. اس نے فسا کا مطلب چینج کر دیا. اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیا ہاللیلویا بولو میرا یسوع زندہ ہو گیا، بلکہ یہ کہو ہاللیلویا بولو میرا یسوع زندہ ہے، زندہ رہے گا، کیونکہ اس نے کہا میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور اب لباس زندہ. ہاللیلویا بولو کہ میرا یسوع زندہ ہے، زندہ رہے گا. اور بے شک کلام سکھاتا ہے جب وہ جلال میں آئے گا وہ زندہ ہے، نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا، ہر چیز بھی رہے گی، تو رہے گا تو میرے یسوع کا نام رہے گا. ہاللیلویا. بے شک خدا کا زندہ کلام ہماری زندگی میں اس پہ رکھتا ہے. اور خدا کلام یہ سکھاتا ہے جو بڑے کے لہو کے نیچے ہیں وہ بھی یہ نعرہ لگائیں گے. کلام یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم زندہ بھوکا جائے گا تو ہم سب بدل جائیں گے. ہم سب کیا ہوں گے؟ بدل جائیں گے. بدل کے کی بن جاؤں گے؟ ہم جلالی ہو جائیں گے، اپنے یسوع کی مانند ہو جائیں گے. کلام سکھاتا ہے وہ اپنے جلال سے ہمیں بھی جلالی کر دے گا. پھر یسوع ہوگا، میں ہوں گا، سامنے میرا یسوع، اس کے سامنے میں، اس کا بدن بھی جلالی، میرا بدن بھی جلالی، فرشتے بھی جلالی. موت سامنے ہوگی، موت مجھے دیکھے گی، میں بھی جلالی. تب میں بھی موت سے کہوں گا اے موت تیرا ڈنگ تیری پتہ کہاں رہی. پر یہ نعرہ تیرے کون مارے گا؟ جڑے دیکھتے نعرے مار دے
کہ اوتے نعرے بجن گے اوتے تو لکھیا بڑے جو ہوں گے میرے سامنے ایک داؤں دے میں بڑا خوش کیتا ہے وہ کیا کہے گا میں تجھے جانتا ہی نہیں ہوں. کلام یہ سکھاتا ہے کہ جب خدا کے کلام کے اندر بنی اسرائیل کو خدا نے حکم دیا بڑا ذبح کرنا اور اس کی چوکھٹ پر بٹھانا, اور کلام یہ سکھاتا ہے کہ جب موت وہاں سے گزری تو موت نے دیکھا کہ یہاں پر گناہ کی مزدوری ادا کر دی ہے. رومیو کہتا ہے گناہ کی مزدوری, اور ہزقیل کہتا ہے جو جان گناہ کرے گی سو, اور آپ گناہ کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں. کلام یہ سکھاتا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے. اگر مزدوری دیکھنی ہے, اس کا درد دیکھنا ہے, تو کبھی اپنی تھیلی کے اندر سوئی چھپا کر دیکھو. پھر یسوع جو صلیب پر چڑھ گیا اس کے تیر کو دیکھو. گناہ کا درد دیکھنا ہے تو بے شک اس کے پاؤں پر لگے ہوئے تیر کو دیکھو. اور دراز کا درد دیکھنا ہے, اس کا تاج کا دیکھنا ہے تو کانٹوں کو تاج کو دیکھیے. اس کا درد دیکھنا ہے موت کا کیا ہے, تو بے شک کلام یہ سکھاتا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے. اور جب یہی گناہ وہ یسوع مسیح پر لادا کیا جو آپ کے لیے عزیز ہوا, کلام سکھاتا ہے اس کے اندر گناہ نہ تھا, لیکن کلام جب لادا گیا. اور یہ سایہ کہتا ہے خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ جب گناہ درمیان میں آتا ہے تو خدا منہ چھپا لیتا ہے. اور کلام سکھاتا ہے جب بڑے کے اوپر گناہ لادا گیا خدا نے اپنا منہ چھپا لیا, اور بڑے نے کہا اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اور آپ سمجھتے ہیں گناہ کوئی چیز نہیں ہے. جب بڑے پر گناہ آیا تو خدا نے منہ چھپا دیا, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن کلام یہ سکھاتا ہے کہ جو بڑے کے خون کے اندر ہے, یاد رکھیے کلام کے اندر لکھا ہے جو بڑے کے خون کے اندر ہے. جب بنی اسرائیل کے چوکٹ پر خون تھا تو موت اس کے اوپر سے گزر گئی. اور کلام یہ سکھاتا ہے کہ تم خدا کی کیا ہو, ہیکل ہو. کیا تو نہیں جانتا تو خدا کا مقدس ہے, خدا کی روح. اس کا مطلب ہے پرانے نامے میں خدا پتھروں کے ہیکل میں رہتا تھا, لیکن میرا یسوع مسیح کی ہیکل کون ہے؟ وہ کہتا ہے تو خدا کا مقدس اور خدا کی روح تجھ میں بسی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے اگر یہاں پر بڑے کا لہو نہ ہوا تو پھر گناہ کی مزدوری آپ جانتے ہیں. اگر نہیں جانتے ہیں تو گناہ کی مزدوری اس صلیب پر بڑھتے ہوئے یسوع کو دیکھ لیجیے. اگر نہیں جانتے ہیں تو پھر اس کی اس پکار کو سن لیجیے جب اس نے کہا اے میرے خدا تو نے مجھے چھوڑ. اس کا مطلب ہے جب میری زندگی کے اندر گناہ آ جاتا ہے تو پھر میرے لیے بھی گناہ کی مزدوری موت ہے. میں تو یاد ہے کہ آخری بات آپ زندگی رکھنا چاہتا ہوں, اس لیے پترس آپ کی زندگی میں پہلے خط کے اندر رکھتا ہے. پہلا باب اس کی 18-19 میں لکھا ہے. میرے ساتھ دیئے گا. اگر آپ سوچتے ہیں شاید میں بڑے بڑے ہدیے دے کر خدا کی ذریعے مخلصی لے سکتا ہوں, شاید میں کسی اور طریقے سے, اس نے کہا خدا کو مجھے سکھاتا ہے مخلصی صرف, نجات صرف, ابدی خلاصی, گناہوں کی معافی صرف بڑے کے لہو کے وسیلے سے. اب سوال یہ ہے کہ بڑے کا لہو لیا کیسے جائے؟ اور سوال ہے کہ بڑے کا لہو اپنے اندر لیا کیسے جائے؟ خدا نے کہا کون مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ جو بڑا دیے دیتا ہے یا بڑے بڑے گیت گاتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ جو میرا کلام سن کر اس پر میں وہاں پر خدا نے پوچھا نا کہ تو مجھے جانتا ہے؟ میں کہا ہاں خدا میں تمہیں جانتا ہے. میری گواہی کی سی پھر کی کہو گا. اس نے کہا میں کون سے قبیلے سے؟ انہوں نے میری دفتر سے گالو, اس نے کہا یار ہمارا محمد ہے اس قبیلے سے. آپ کا یسوع کون سے قبیلے سے؟ تو کہا یار پتہ نہیں وہ کڑے قبیلے میں, میں پٹیا ہے تمہیں پتا ہے وہ بڑی کڑے قبیلے سے. تو مجھے کہتے ہیں مجھے سے آپ بتاؤ. اور میں گاندھا نہیں ہے یہودا کا ببر. ہاں یہودا کا ببر ہے, یہودا کا ببر. ہمیں اگر آپ لائق طور پر صلیب کے پیغام کو نہیں جانتے ہیں
कलाम ये सिखाता है, शरीयत गुनाहों के बारे में हमें बताती है, लेकिन सलीब का निशान, सलीब का पैगाम हमें ये सिखाता है कि तेरे यीशु ने तेरे लिए क्या क्या किया। अगर तू जानता ही नहीं है तो फिर तेरे लिए सोचने की बात है। पहला पत्रस पहला उसका बाप उसकी 18वीं आयत में लिखा है, 19 में लिखता है, खुदा का कलाम सोने चांदी के जरिए नहीं बल्कि बेखैर बेदाग बड़े यानी यीशु मसीह के बेशकीमत खून के वसीले से अबदी खलासी, अबदी निजात है। और मुकाशवा 7वां बाप उसकी 9वीं आयत से हम देखें तो खुदा का कलाम कहता है, हर एक कौम, हर एक कबीला, हर एक अहले ज़बान की एक बड़ी बेशुमार भीड़ को मैंने सफेद जामे और खजूरें की डालियां हाथों में लिए हुए तख्त और बड़े के आगे खड़ी देखा, और वो बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती थी, नजात खुदावंद की तरफ से जो तख्त पर बैठा है और बड़े की तरफ से है। मेरे साथ रहिएगा। और कलाम नबी जो लिखता है, मैंने उससे पूछा ये कौन लोग हैं? इतनी अहले ज़बान से, अहले कबीले से, हर तरह के लोग इकट्ठे हुए, कौन है जो बड़े के तख्त के आगे है और डालियां हाथ के अंदर ली है? आप भी डालियां भी हाथ में लेंगे और कहता है ये लोग हैं कौन? उसने कहा ये वो लोग हैं मुझे खुदावंद जिन्होंने अपने जाने बड़े के लहू से धोए हैं। तख्त के सामने कौन जाएगा? जिसने अपने जामे बड़े के लहू से धोए हैं। इसलिए सलीब का ये पैगाम है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर बड़े का लहू नहीं है, अगर आपकी जिंदगी के अंदर बड़े की सलीब का मकसद नहीं है, आप जानते ही नहीं हैं, तो फिर कलाम ये सिखाता है मशरक से, मगरब से, शिमाल से, जनूब से लोग खुदा की बादशाही में होंगे, लेकिन खुदा के बेटे और बेटियां कहाँ होंगे? बाहर होंगे। और उसका नाम सिखाता है वहां दोनों और दांतों का फैसला होगा। कलाम क्या सीखा है कि मशरक से, मगरब, शिमाल से लोग आएंगे, वो बड़े की ज़ियामत में शामिल हो जाएंगे, लेकिन जो खुदा के बेटे और बेटियां होंगे वो बादशाही से। इसका मतलब है जो सलीब की नेमत को, सलीब की असल कहानी को, उसके मकसद को जान जाता है, उसके अंदर बड़े का लहू आ जाता है। अगर आप बड़े के लहू की कहानी को जानते ही नहीं हैं, समझते नहीं हैं, और आप किसी और रास्ते से शिफा को, मुखलसी को, निजात को ढूंढ रहे हैं, तो आज इब्रानियों का मुसन्निफ आपकी जिंदगी में रखता है। वो कहता है ना राख से, ना सोने से, ना चांदी से, ना किसी बड़े बड़े हदिये से, ना और किसी चीज से अगर गुनाहों की माफी है तो बेखश लिखा है, बेशक, बेदाग, बेऐब, बड़े के बेशकीमत खून के वसीले से। इसलिए जब फसह आप मनाते हैं, अब आप फसह की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जानने की जरूरत है। अगर खुदा का कलाम ये सिखाता है, कि खुदा कलाम ये सिखाता है कि जब वो आएगा तख्त पर बैठेगा तो बेशक भूसे को घी से जुदा करेगा। भूसा कौन होगा और घी कौन सा होगा? वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करा। सोचिएगा मेरे कलाम के बाद कि उसने कहा मैं भेड़ों को बकरियों से, भेड़ें कौन सी होंगी और बकरियां कौन सी होंगी? फिर उसने कहा एक ले लिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। सोचिएगा कि मैं ले लिया जाऊंगा या मैं छोड़ दिया जाऊंगा। कलाम ये सिखाता है, कलाम के अंदर ये लिखा है कि उसने कहा अबदी खलासी। इसलिए उसने जमीन के ऊपर इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर रखा है कि सिर्फ आसमान के नीचे एक ही नाम है, एक ही वसीला है, एक ही यीशु है, एक ही नाम है। और कलाम ये सिखाता है वही बादशाह होगा, वही कलाम सिखाता है वही निजात देता होगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों अपनी जिंदगी में इसमें रखिए। मैं कशिश ने कहा कि मैं जो दर बंद कर देता हूँ उसे कोई खोल नहीं सकता, जो बंद कर देता हूँ उसे कोई, जो खोल देता हूँ उसे कोई बंद, और जो खोल देता हूँ, विश्व कलाम सिखाता है जब उसने अपनी कब्र का मुंह खोल दिया तो वो आज तक भी बंद नहीं है। उसने पहला कुंजल को खोला और बंद कर दिया। कलाम ने लिखा है आज तक उसने उसको नहीं खोला। उसकी बात अटल है,
اور اس کا اختیار اگر ہے. اور بے شک وہ آج آپ کی زندگی میں رکھتا ہے. اگر نجات لینی ہے, شفا لینی ہے, زندگی لینی ہے, تو بڑے کے لہو کو اپنی زندگی میں لے لیجیے. اور وہ کب لیں گے؟ جب کلام کہتا ہے جو میرا کلام سنتا اور اس پر کلام سنیے اور اس پر عمل کیجیے, کیونکہ آپ خدا کی ہیکل ہیں. جب ہیکل تیار ہوگی خدا اس کے اندر ہوگا. جب خدا اندر ہوگا, جس طرح وہ کشتی کے اندر آیا تو جال بھر گئے, جب وہ یسوع آپ کی کشتی کے اندر آئے گا تو آپ کے جال بھر جائیں گے. کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا کا شکر ہو. کلام کے لیے زور کا